عزیز طلباء، آج جو ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے حروف استفہامیہ، یعنی وہ الفاظ جن کو سوال کے شروع میں ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کسی سے کوئی چیز کے متعلق سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، تو اس کے لیے شروع میں کوئی نہ کوئی حرف استعمال ہوتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے حروف استفہامیہ، سوال کرنے والے حروف۔ اردو الفاظ میں وہ حروف جن کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، ان میں پہلا حرف ہے ما، حل، آ، ماذا۔ جیسے اب اس کے متعلق میں آپ سے سوال کروں، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں کیا کہیں گے آپ؟ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ما ھذا، اور اسی طرح حل ھذا اور ماذا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی بھی حرف آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، جو چیز غیر ذوی العقول ہے ان کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، اور جو چیزیں ذوی العقول ہیں ان کے لیے من استعمال ہوتا ہے۔ ادھر آپ مثلا میں یہ اس کے متعلق سوال کروں تو یہاں معنی من ھذا، کیا؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ یہاں کیا آئے گا؟ کیونکہ یہ ضمیر العقول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام ملائکہ اور اسی طریقے سے انسان، جنات، یہ سب کیا ہیں؟ ضمیر العقول ہے۔ تو اگر اس کے متعلق سوال کرنا ہو من ھذا، یہ کون ہے، تو آپ جواب میں کہیں گے ھذا فہد، یہ فہد ہے، یہ کیا ہے؟ فہد ہے۔ اور اگر یہ کہوں ما ھذا، ما ھذی، یہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے ہادی سبورہ، یہ تختہ سیاہ ہے، وائٹ بورڈ ہے، کیونکہ یہ غیر ذوی العقول ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے، اس کے لیے ما کا لفظ استعمال ہوگا، اس کے لیے من کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ ھذا جدار، یہ دیوار ہے۔ اب میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، جب منکر نکیر آ کر سوال کریں گے تو اس میں ان کا جو پہلا سوال ہوگا من ربک، آپ استعمال کون سا کیا؟ من، ذوی العقول کے لیے۔ من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب کیا ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دوسرا سوال کریں گے من نبیو کا، مانی کہہ رہے، من کہہ رہے ہیں، من نبیو کا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ نبی محمد رسول اللہ، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب اسلام کے بارے میں، دین کے متعلق سوال کریں گے تو وہاں ما استعمال کریں گے، من استعمال نہیں کریں گے۔ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ کیا؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو ما کا لفظ آ گیا نا، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور دوسرا اسی طرح لماذا، لماذا کا معنی ہوتا ہے کیوں، لما معنی کیوں، لما فعلت ھذا، آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ سمجھا کہ اس کے لیے عربی میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ لماذا اور لما۔ اور کیفا، کیفا حالک، آپ کیسے ہیں، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، اس کے لیے کون سا؟ کیفا حالک۔ جواب میں کیا کہیں گے؟ انا بخیر والحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے میں خیر و عافیت سے ہوں۔ آگے ہے این، این مانا ہوتا ہے کہاں، این ابراہیم، ابراہیم کہاں ہے، این فلان، فلاں کہاں ہے، این فلان، فلاں کہاں ہے۔ اس کے کوئی بھی ہو، اس کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ این، اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ این، وہ کہاں ہے۔ آگے آ گیا متا، متا کا معنی ہوتا ہے کب، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی۔ متی العطلہ، متی العطلہ، چھٹیاں کب ہوں گی، چھٹیاں کب ہوں گی۔ تو اس کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ متا۔ کم معنی ہوتا ہے کتنا، کم معنی کتنا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم آپ سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ اور لما مانا میں نے آپ کو بتایا لماذا، اور لما مانا کیوں۔ ایو شیء، ایو مانا کون سی،
أي شيء تحب آپ کون سی چیز پسند کرتے ہیں آپ کون سی چیز پسند کرتے ہیں آگے دیگر اہم حروف لا کا معنی ہوتا ہے نہیں لا کا معنی ہوتا ہے نہیں آپ سے سوال کیا جائے مثلا کہ آپ نے آج کام مکمل کیا ہے کہ نہیں اگر کیا ہوگا تو آپ کہیں گے نام جی ہاں میں نے کیا اور اگر نہیں کیا تو لا لا معنی نہیں ما معنی ہوتا ہے جو چیز من معنی ہوتا ہے سے کانا تھا ہے موقع مناسبت کے اعتبار سے اس کے دو ترجمے کیے جاتے ہیں کانا قریب ہوا عصا معنی قریب ہے اینا معنی کہ بات ہے یہ فا معنی ہوتا ہے پس پھر تو تین ترجمے زیادہ اس کا ترجمہ پس والا ہوتا ہے اور پھر تو یہ کہ ثم معنی ہوتا ہے پھر ثم معنی پھر یعنی اس کے بعد اس کے لیے پھر کا لفظ استعمال ہوتا ہے لقد خلقنا الانسان یقینا ہم نے انسان کو احسن طریقے سے پیدا کیا خوبصورت شکل میں پیدا کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یقینا تمہارے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے قد یقینا قد افلح المؤمنون یقینا مومنین کامیاب ہو چکے ہیں بل معنی ہوتا ہے بلکہ بل کا معنی ہے بلکہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے جزاک